بزرگوں نے فرمایا یہ جو نبوت ہے نا، اس نے پورے وجود کو ہی بے مثال بنا دیا ہے۔ کس چیز نے؟ ایک ہے لفظ نبوت، ایک ہے مقام نبوت، ایک ہے نفس نبوت۔ تین چیزیں، لفظ نبوت، مقام نبوت، نفس نبوت۔ اگر لفظ نبوت کے بارے میں پڑھنا ہو تو لغت کی کتابیں اٹھا لیں، اہل لغت آپ کو بتائیں گے کہ یہ لفظ کہاں بولا جاتا ہے۔ اگر مقام نبوت، شان نبوت کے بارے میں پڑھنا ہو، تفسیریں پڑھ لیں، حدیثیں پڑھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا نبی کی شان کیا ہوتی ہے، عظمت کیا ہوتی ہے، مقام کیا ہے۔ لیکن تیسری چیز ہے نفس نبوت۔ نبوت چیز کیا ہے، نبوت کی کیفیت و ماہیت کیا ہے، اس کو اگر پڑھنا ہو تو نہ لغت کی کتابیں آپ کی مدد کریں گی، نہ ہی کوئی تفسیریں آپ کو حقیقت نبوت سے آگاہ کریں گی۔ متکلمین کی ڈیوٹی ہے، متکلمین کی، علم الکلام والوں کی، کہ وہ عقائد کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ لیکن متکلمین نے بھی یہاں ہاتھ جوڑ دیے، انہوں نے کہا کوئی نبی کی حقیقت کو، نفس نبوت کو بیان نہیں کر سکتا، یہ نبی ہی جانتا ہے کہ نبی کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا ہے۔ غیر نبی نہیں جانتا کہ نبوت کسے کہتے ہیں، نبی ہی جانتا ہے کہ نفس نبوت کیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں یا تو نفس نبوت کو بیان کرو، اگر نفس نبوت کو بیان نہیں کر سکتے تو پھر مان جاؤ، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولندی۔ آپ جتنی تقریریں سنیں گے یا لفظ نبوت پر ہیں یا مقام نبوت، شان نبوت پر ہیں، عظمت نبوت پر ہیں، کوئی نفس نبوت کو نہیں بیان کر سکتا کہ نبوت چیز کیا ہے، کیفیت و ماہیت کیا ہے۔ یہاں تو علم الکلام والے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں غیر نبی نہیں جانتا نبوت کیا چیز ہے، یہ نبی ہی جانتا ہے۔ اس لیے جو اہل نظر ہیں، اہل بصیرت ہیں، اہل علم ہیں، انہوں نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ہمارا نبی کہتے ہوئے کوئی دل کو ٹھنڈ نہیں پڑتی کہ ہم حضور کے ہیں، حضور ہمارے ہیں۔ اپنے ماڑے بھی ہوتے تو اپنے ہی ہیں۔ بس ایک دفعہ اس نیت سے ہمارا نبی پڑھیں کہ ہم جیسے بھی ہیں ہم حضور کے ہیں۔ چنگیاں داتے ہر کوئی بندا، تو مندیاں دا والی، ایک وسیلہ نام تیرے دا میری چولی عملوں خالی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اس نے کہا جی حضور سوتے تھے، ہم بھی سوتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا اللہ کا نبی وضو کر کے سو جائے وضو نہیں ٹوٹتا، بستر پہ لیٹ کے سو جائیں وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم وضو کر کے دیوار سے ٹیک لگا کے سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہماری نیند وضو توڑتی ہے، نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی۔ ہمیں نیند میں شیطانی خواب آتے ہیں، نفسانی خواب آتے ہیں، نبی کا خواب وحی خدا ہے۔ آپ میں سے کوئی آدمی کل صبح اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ مجھے خواب میں وحی نازل ہوئی ہے؟ چند لوگ ہی بولے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے کل رات خواب میں وحی نازل ہوئی ہے تو پھر گھر رہ سکتا ہے؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، 295 سی لگے گی اس پر، نبوت کا دعویٰ کر دیا اس نے۔ نبی کا خواب وحی خدا ہے۔ ہمارے خواب نفسانی اور شیطانی ہوتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا خواب وحی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا دو فرق نیند کے، ایک تو یہ کہ ہماری نیند وضو توڑتی ہے، نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی۔ ہمارے خواب شیطانی اور نفسانی بھی ہوتے ہیں جبکہ نبی کا خواب وحی خدا ہے۔ اب بتاؤ ان کا سونا ہمارے سونے کی طرح ہے؟ وہ نیند میں ہوں تو ہماری طرح نہیں۔ حضور نے فرمایا تنام و عینایا ولا ینام و قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل۔ جو سوئے ہوئے ہوں تو ہماری مثل نہیں، جاگ رہے ہوں تو ہماری مثل کس طرح ہوگی؟ اس نے کہا جی حضور کھانا کھاتے تھے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہم ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں اور اس میں سحری اور افطاری کرتے ہیں۔
اللہ کے نبی نے 7 دن مسلسل روزہ رکھے، نہ سحری نہ افطاری۔ کتنے دن؟ ہم رکھتے ہیں 17 گھنٹے کا روزہ، ایک دن کا روزہ 17 گھنٹے ہوئے مثال کے طور پہ، لیکن عصر کے بعد ہم بار بار پوچھتے ہیں کتنا ٹائم رہ گیا روزہ کھلنے میں۔ 17 گھنٹے کا روزہ ہمارے لیے ہمیں گھبرا دیتا ہے، مشکل ہوتا ہے 17 گھنٹے کا روزہ۔ اللہ کے نبی نے 168 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے۔ یہ میں تھوڑا بتا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ دنوں کے روزے اللہ کے رسول نے رکھے۔ ہم 17 گھنٹوں کا روزہ رکھیں گھبرا جائیں، اللہ کے نبی نے ایک سحری کے ساتھ ایک افطاری کے ساتھ 168 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے۔ اگر ان کا کھانا دیکھتے ہو، سوم وصال رکھنا بھی تو دیکھو۔ انہوں نے کہا جی حضور شادیاں فرمائی آپ نے، تو نور کو کیا ضرورت ہے شادی کی؟ نور تو شادی نہیں کرتا۔ بزرگوں نے فرمایا جنت میں حوریں جو ہیں نا، حوریں وہ نور کی مخلوق ہیں، پر اہل ایمان سے شادیاں ہوں گی حوروں کی یا نہیں ہوں گی؟ اگر تم کہو کہ نور کی شادی نہیں ہوتی تو پھر حور کی شادی کیسے ہو؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ انہوں نے کہا جی حضور کے ہاتھ ہمارے ہاتھ، بزرگوں نے فرمایا ہاتھوں سے نکلنے والے پانی کے چشموں کو بھی تو دیکھو، کہ حضور کے انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ جس بھی زاویے سے آپ غور کریں گے نتیجہ یہی نکلے گا، اللہ نے کائنات میں مخلوقات کا سردار بنایا ہے، سید الخلائق کا تاج پہنایا ہے، تو ہمارے آقا کریم کو پہنایا ہے۔ اور سید الخلائق کی سیرت پاک کیا ہے، سید الخلائق کی عظمت کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانیت کے ساتھ پیار کتنا ہے، عظمتیں اتنی بلند ہیں کہ مخلوق میں کوئی دوسرا حضور جیسا نہیں، اور قلب مبارک میں شفقت کتنی ہے کہ حضور لوگوں کو دکھ میں دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، چہرے سے چادر ہٹائی، حضرت عثمان بن مظعون کے ماتھے پہ حضور نے بوسہ دیا، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں جو حضرت عثمان کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ یہ پہلے مہاجر ہیں جو مدینہ منورہ میں فوت ہوئے ہیں، جن کا وصال ہوا ہے، اور جنت البقیع میں پہلے مہاجر کی قبر بنی ہے، وہ مہاجر ہیں عثمان بن مظعون۔ اور حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ میت کو بوسہ دینا جائز ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ قابل گرفت نہیں ہے۔ ہاں بے صبری کے الفاظ بولنا، جزا فضا کرنا، نوحے پڑھنا، اس سے شریعت نے منع کیا۔ حضور نے بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ آنسو کس چیز کا بیان ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور کے قلب اقدس میں مومنوں کے لیے بڑی شفقت ہے۔ چارپائی کے ارد گرد کھڑا ہر صحابی رو رہا تھا، اے کاش آج عثمان بن مظعون کی جگہ میں ہوتا، میں یہاں لیٹا ہوتا، میری میت ہوتی اور حضور کے آنسو میرے چہرے پر گرتے۔ کیا خیال ہے جس چہرے پر حضور کے مقدس آنسو گرے ہیں، قیامت کے دن وہ چہرہ کتنا روشن اور منور ہوگا۔ تو حضور کے ان آنسوؤں کا گرنا آپ کی اس شفقت کا بیان۔ کتنے مواقع ایسے ہیں کہ حضور اپنے حجرہ مبارکہ میں رات کے وقت رو کے دعا کر رہے ہیں، ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، آپ سید المعصومین اور خاتم المعصومین ہیں، حضور اتنا رو کے کیوں دعا فرماتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت کے گناہ نظر آتے ہیں، میں اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا کر رہا ہوں۔ اور حدیث پاک میں قیامت کے دن بھی جب حضور شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھلوائیں گے تو حضور پہلے سر سجدے میں رکھ کے رو کے اللہ کی حمد کریں گے اور امت کے لیے بخشش کا سوال کریں گے۔ تو حضور کے ان آنسوؤں کا آنا یہ حضور کی اس شفقت کا بیان۔